لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ امام رکوع یا سجدہ میں امام کو پایا تو کس طرح نماز میں شامل ہوں۔ جب آپ نماز کے لیے گئے جماعت کے لیے تو امام یا تو رکوع میں یا سجدہ میں ہے تو آپ نماز میں کس طرح شامل ہوں گے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ امام رکوع یا پہلے سجدے میں ہو، اگر امام رکوع میں ہے یا پہلے سجدے میں ہے، رکعت کی پہلے سجدے میں، تو آنے والا شخص اس طرح کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ پھر اگر وہ جانتا ہو کہ امام صاحب رکوع میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ وہ ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور اگر یہ گمان ہو کہ ثنا پڑھنے کی صورت میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ فوراً دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں ٹھہر کر کچھ پڑھنا سنت ہو، اور جس قیام میں ٹھہرنا اور پڑھنا نہیں ہوتا اس میں ہاتھ چھوڑنا سنت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس سوال جماعت رکوع میں ہو تو مسبوق نمازی کو نیت کر کے اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنا چاہیے یا بے باندھے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے، یا ایک ہی تکبیر اس کے واسطے کافی ہے، یا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ باندھنے کی تو اصلاً حاجت نہیں، اور فقط تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں مل جائے تو نماز ہو جائے گی، مگر سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہوئی، لہٰذا یہ چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے اور سبحانک اللہم پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی احتمال ہو کہ امام جب تک سر اٹھا لے گا تو ساتھ ہی دوسری تکبیر کہہ کر، ایک نیت والی تکبیر تکبیر تحریمہ کی، اور ساتھ ہی دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور امام کا حال معلوم ہو کہ رکوع میں دیر کرتا ہے، سبحانک اللہم پڑھ کر بھی شامل ہو جاؤں گا تو پڑھ کر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا شامل ہو، یہ سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنی تو فرض ہے۔ بعض ناواقف جو یہ کرتے ہیں کہ امام رکوع میں تکبیر تحریمہ جھکتے ہوئے کہی اور شامل ہو گئے، اگر اتنا جھکنے سے پہلے کہ ہاتھ پھیلائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں اللہ اکبر ختم نہ کر لیا تو نماز نہ ہوگی، اس کا خیال لازم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 234۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب مسجد پہنچے ہیں تو امام جو ہے نا وہ رکوع میں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے کہتے جھکنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ اکبر میں جو راہ ہے، یہ راہ ختم ہونے سے پہلے اگر آپ اتنا جھک گئے تھے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور راہ ختم ہونے سے پہلے آپ قیامی کی حالت میں تھے اور آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہا تھا تو پھر آپ کا تکبیر تحریمہ درست ہوگا، نماز بھی آپ کی درست ہوگی۔ اور بار شریعت میں کہ امام نے بالجہر قرأت شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، امام آہستہ پڑھتا ہو تو پڑھ لے۔ مزید فرمایا امام کو رکوع یا پہلے سجدے میں پایا تو اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر پا لے گا تو پڑھے، اور قعدہ یا دوسرے سجدے میں پایا تو بہتر یہ ہے کہ بغیر ثنا پڑھے شامل ہو جائے۔ بار شریعت جلد 1 حصہ 3 صفحہ 523۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔